بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ون. تو آج میرا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو کریٹ اور رائٹ سی وی. یہ آج کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ جب بندہ جاب ڈھونڈتا ہے تو وہ اس کو ایک سی وی بنانی ہے اور اپنا جو ایکسپیرئنس ہے یا جو اپنے بارے میں انفارمیشن ہے وہ لکھنی ہے. تو وہ زیادہ اگر پروفیشنل طریقے سے لکھی ہوگی اور زیادہ صحیح ہوگی تو جو بندے جس کو آپ بھیجیں گے وہ بھی اس کو توجہ سے پڑھے گا اور اس کے اوپر آگے فردر ایکشن دکھائے گا. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ سی وی بنا دیتے ہیں، زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، ایک کسی دوست کی یا کہیں سے نیٹ سے کاپی دیکھ لی یا کیا ہوا. تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میرے پاس بھی روزانہ کے حساب سے سینکڑوں ہزاروں سی ویز آتی ہیں، اور تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس پہ کوئی بندے نے کسی نے کچھ ایفرٹ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، اور سمپلی اس نے کاپی پیسٹ کر دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سی وی ہونی چاہیے میرے حساب سے، میں وہ چند ٹپس آپ کو شیئر کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے جو آپ کا فیلڈ ہے، جس میں آپ نے سی وی بنانی ہے، جو بھی آپ کا تجربہ ہے، بیک گراؤنڈ ہے، تو اس کے اوپر پہلے ریسرچ کر لیں. جاب آپ کے ڈسکرپشن کیا ہے اس کے حساب سے آپ پہلے پوری معلومات کر کے اپنا جو ریسرچ ہے وہ آپ کی ضروری ہونی چاہیے. آپ کس ٹاپک کے اوپر کون سے جاب کے لیے سی وی بنا رہے ہیں تو آپ کا ریسرچ پہلے کریں. اس کے بعد جب بھی آپ سی وی بنائیں تو اس کو ورڈ میں بنائیں اور بلیک فونٹ یوز کریں. کلیئر فونٹ کلر جو ہے وہ بلیک یوز کریں. کچھ یہ کلر فور اور ریڈ رائٹ گرین اس طرح نہیں، اور بالکل کلیئر اور سمپل آپ کی جو ہے وہ سی وی کے اوپر رائٹنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کا جو ہیڈنگز ہیں وہ کلیئر اور بولڈ ہونے چاہیے، تاکہ وہ ایک آپ کا جو ٹاپک یا ہیڈنگز ہے فنش ہوتی ہے تو نیکسٹ آتی ہے تو مکس نہ ہو جائے، کلیئر ہونی چاہیے. یہ آپ کو پہلے سٹیپ یا یہ چیزیں آپ کو سی وی لکھنے سے پہلے یہ احتیاط کرنی ہے. اب آتے ہیں سی وی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اوپر جو ہے رائٹ سائڈ میں آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنا ای میل، اپنا فون نمبر، ایڈریس. زیادہ ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں 2-3 چیزیں وہی لکھیں. آپ اپنا نام لکھیں، ای میل ایڈریس لکھیں، ٹیلی فون نمبر لکھیں، سٹی لکھ دیں آپ کہاں پہ ہیں، تاکہ آپ کو ایزیلی بندہ کنٹیکٹ کر سکے اس ایریے کا، اس شہر میں. اس کے بعد آپ نے اپنا جو اس کے بعد آپ نے پروفیشنل پروفائل اپنی لکھنی ہے. وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے 5 سے 10 لائنیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اس میں آپ نے اپنے سکلز لکھنے ہیں، آپ اپنا نالج ہے، اپنا ایکسپیرینس ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جتنا اسٹرانگ ہوگی آپ کی جو پروفائل ہے، وہ جب جو بندہ سی وی پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی. اس کو اس میں وہ غور سے پڑھے گا کہ اس کا جو پروفائل ہے، بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بندے کا سکلز کیا ہے. نیکسٹ جو آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے وہ آپ نے اپنے کور سکلز لکھنے ہیں، جو آپ کا جو اسٹرانگ ایکسپیرینس ہے وہ آپ کا نالج بتائے گا. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، مارکیٹ ہے، آپ مارکیٹنگ کا کیا ہے، آپ ٹارگیٹ رول کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ آئی ٹی سے ہے یا آپ کا سیلز ہے، آپ مارکیٹنگ ہے، پرچیزنگ ہے. تو یہ آپ کا، اس کو آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کے یہ کور سکلز ہیں، جو 2 یا 3 ورڈ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے بس. لیکن اس میں آپ نے سارے سکلز جو ہیں وہ مینشن کرنے ہیں، تو وہ آپ نے لکھنا ہے. نمبر 4 پہ آئے گا آپ کا کیریئر سمری یا آپ کا ورک ایکسپیرینس. تو ورک ایکسپیرینس جو ہے ہمیشہ جو سب سے لیٹسٹ ہے وہ سب سے پہلے لکھیں، پھر اس کے بعد تو اس کو ریورس آرڈر میں لکھنا ہے. جو آپ کا کرنٹ یا لیٹسٹ ہے، اگر آپ جاب پہ ہیں آلریڈی تو کرنٹ لکھیں، یا آپ نے جاب چھوڑ دی ہے
تو وہ جو آپ کا لاسٹ فریش لیٹسٹ ایکسپیرینس تھا وہ لکھنا ہے. اس کو کلیئر اور زیادہ ڈیٹیل میں لکھنا ہے جو آپ کا لاسٹ یا کرنٹ ورک ایکسپیرینس ہے, اور اس کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے. سارے جو اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہے آپ کی جاب ریلیٹڈ جو ہیں, اور آپ کی جو اسپیشل جو چیز ہے یہاں پہ نوٹ کریں جو آپ کی اچیومنٹ ہیں اس میں وہ لکھنی ہے. فار ایگزامپل آپ کا سیلز ٹارگیٹ تھا, سیلز گروتھ تھی, بزنس گروتھ تھا, یا آپ نے ٹارگیٹ اچیو کیا پرچیزنگ کا, سیلز کا, کچھ بھی ہے جو آپ کی امپورٹنٹ جو جاب رسپانسبلٹیز تھی وہ کلیئر لکھنی ہے اور ڈیٹیل میں لکھنا ہے جو لیٹسٹ یا کرنٹ ایکسپیرینس آپ کا ہے. اس کے بعد جو پرانا ہے اس سے پہلے کا اس طرح لکھنا ہے, لیکن اس میں آپ نے زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھنی, بس سمپل لکھنا ہے کہ آپ کی کیا جاب رسپانسبلٹی تھی اور آپ اس میں کیا کر رہے تھے. جو مین ضروری چیز ہے وہ لکھنی ہے کہ آپ نے اپنا کمپنی کا جہاں پہ آپ کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں وہ کلیئر لکھنا ہے, اور ڈیٹس ضروری لکھنی ہے کہ کون سی ڈیٹ سے کون سی ڈیٹ تک آپ اس جاب پہ تھے اور اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہے. تو یہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آتی ہے, ہیڈنگ آتی ہے, وہ آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کی ایجوکیشن آتی ہے. تو وہ آپ نے ضرور لکھنی ہے. اگر آپ سینئر کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے تو آپ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا آپ نے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں یا آپ کو کچھ بھی ایجوکیشن ہے وہ سب آپ نے بہت ڈیٹیل سے لکھنی ہے. لیکن اگر آپ جونیئر ہیں اور آپ زیادہ بڑی پوزیشن کے لیے اپلائی نہیں کر رہے ہیں, کینڈیڈیٹ جونیئر ہیں, ابھی تک آپ کا کیریئر ابھی سٹارٹ ہوا ہے, تو اس میں آپ نے زیادہ تفصیل سے اپنا جو کوالیفیکیشن ہے وہ تفصیل سے نہیں لکھنی, بس جو آپ کے سرٹیفکیٹس نیم ہے, کون سا ڈیٹ ہے, کیا یونیورسٹی کالج کا نام ہے, وہ لکھنا ہے. ابھی لاسٹ میں کچھ لوگ لکھتے ہیں ہابیز, تو یہ ایک آپشنل ہے. میرے خیال میں یہ ضروری ہے بھی صحیح اور نہیں بھی, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی ہابیز آپ کی جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں اس میں اگر آپ کو فائدہ دے سکتا ہے تو وہ آپ ضرور مینشن کریں. اگر نہیں فائدہ دے سکتا تو اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فضول چیز کہ میں ہاکی کھیلتا ہوں, فٹ بال کھیلتا ہوں, یا میں ٹی وی واچ کرتا ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو ابھی یہ دور نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ کچھ ویلیو ایڈ کرے گا. ہاں, لیکن اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں, فار ایگزامپل آپ مارکیٹنگ کے لیے ریسرچ کرتے ہیں, کچھ بکس پڑھتے ہیں اپنا سکلز کو امپروو کرنے کے لیے, آپ سیلز کی فیلڈ میں ہیں تو آپ سیلنگ سکلز کرتے ہیں, یا آپ مینیجر اور سپروائزر لیول میں ہیں تو سپروائزر سکلز ایسی کچھ آپ بکس پڑھتے ہیں, اس ریلیٹڈ آپ براؤزنگ کرتے ہیں, تو وہ ضرور مینشن کریں. اس میں یہ ہوگا کہ جو بندہ انٹرویو لے رہا ہے یا جس کے پاس آپ کی سی وی گئی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس بندے کا سیم فیلڈ ہے اور بندے کا خالی ورک ایکسپیرینس نہیں ہے, بندہ جو ہے وہ اپنا اس پہ ریسرچ بھی کرتا رہتا ہے, اور اس کی یہ ایک ہابی ہے کہ وہ جب فارغ ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ کام کرتا ہے. تو یہ چند ضروری نکتے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. پھر کہہ رہا ہوں کہ سی وی بڑا نہیں ہونا چاہیے, میکسیمم 2 to 3 پیج, نیوز پیپر نہ ہو اور 1 پیج کا بھی نہ ہو کہ بندہ دیکھ کے اس کو چھوڑ دے کہ بس ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. 2 سے 3 پیج میں کور کریں اپنے جو بھی آپ کی ریلیٹڈ ہے چیز, تو انشاءاللہ جب بھی آپ کی یہ سی وی جس کے پاس بھی جائے گی تو وہ اس کو کنسیڈر کرے گا اور انشاءاللہ اس کے رزلٹ پازیٹیو آئیں گے. تو اب میری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا. آپ کو جب سی وی آپ کی پروسیس ہو جاتی ہے اور آپ کو انٹرویو کے لیے کال آتی ہے تو انٹرویو کا پروسیجر اور انٹرویو کیسے دینا ہے اور اس کی جو ٹپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے انتظار کریں. تو اگلی ویڈیو تک شکریہ. اللہ حافظ.